السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے قصص از قلم مسفرہ زبیر، ایپیسوڈ 1۔ انتصاب، ان کے نام جو ہجوم کے بیچ موجود ہو کر بھی کسی کو نظر نہیں آئے۔ یہ تمہارا اب تک کا سب سے بیکار پلان ہے۔ صاف صاف بولو نا، میری ذہنیت سے جل رہے ہو۔ بچپن میں تم سر کے بل بہت بار گرے تھے نا، اسی کا اثر ہے۔ خطیر نے وائرلیس بند کر کے زرگم پر نگاہ ڈالی۔ کیا تم خاموش ہوگے؟ ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں۔ زرگم نے بیزاری سے سر جھکایا۔ تمہارا مطلب قبر میں؟ کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اندر ہمارے استقبال کے لیے کوئی پھولوں کا ہار لے کر کھڑا ہوگا۔ خطیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جتنا وقت ہم ضائع کر چکے ہیں، مشن مکمل ہونے سے پہلے واقعی قبر میں ہوں گے۔ زرگم نے تھکا تھکا لہجہ اپنایا۔ وہ خطیر کے انداز کو جانے کس لمحے میں سنجیدہ لیتا تھا اور کب اس کی غیر سنجیدگی میں اسے خود پر قابو پانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ زرگم کا چہرہ اس وقت سنجیدگی اختیار کر چکا تھا، لیکن خطیر کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جس سے وہ ہمیشہ صورتحال کو بگاڑنے میں کامیاب ہوتا تھا۔ خطیر نے لمحے بھر کو اپنی نگاہوں کا رخ بدلا، پھر کندھوں تک آتے ہوئے اپنے لمبے بوڑھے بالوں کو ہوا میں اڑنے دیا۔ اس کی گہری بوڑھی آنکھیں، سنہری رنگت، پرکشش نقوش اور کثراتی جسم پر نیوی بلو ڈریس شرٹ اور گہرے سرمئی رنگ کی جینز میں وہ کافی متاثر کن لگ رہا تھا۔ انٹروورٹ شخصیت کا مالک جو ہجوم کی جگہوں پر کم ہی جاتا تھا، اگرچہ وہ خشک مزاج کے باوجود ذہین اینٹی نارکوٹکس فورس (ANE) کا ایک بہترین ASP بھی تھا۔ اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اس دنیا کے کچھ لوگوں میں سے تھا جن پر زرگم کو بھروسہ تھا۔ ان دونوں کی جوڑی اتنی مشہور تھی کہ ان کو اکثر جوائنٹ مشن ملتے رہتے تھے۔ جب سے زرگم نے FIA میں اینٹی ہیومن اسمگلنگ AHS ونگ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالا تھا، ایک کے بعد ایک مصیبت اس کے گلے پڑتی رہتی تھی۔ پچھلے سال کا سب سے بڑا ہیومن اسمگلنگ کا کیس حل کیا تو میڈیا اور عوام کی کافی توجہ حاصل ہوئی تھی۔ سیاہ مرسیڈیز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے 6 فٹ 3 انچ کا 29 سالہ آدمی، جس کے اسٹائلش سے بکھرے ہوئے سیاہ بال، گہری نیلی آنکھیں جیسے رات کے آسمان میں چمکتے تارے ہوں اور مضبوط جسامت جو کئی سالوں کی محنت کی عکاسی کر رہی تھی۔ نیلی جینز، سادہ سفید ٹی شرٹ اور سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے، گندمی رنگت اور مغرور نقوش کے ساتھ وہ کم بولنے والا ایک دلکش مرد تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکالا جس کے اندر سلیمان عزیز کی تمام معلومات تھی، اور خاموشی سے لفافہ خطیر کے حوالے کرتے ہوئے اس کی نظریں مین گیٹ پر جم گئیں۔ سلیمان عزیز مغل کارپوریشن کا چمچہ، ساری انفارمیشن اس میں ہے۔ خطیر نے لفافہ لیا، پھر مین گیٹ کی جانب دیکھا جہاں سیکیورٹی گارڈ الرٹ ہو چکے تھے۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ہم زندہ واپس جا سکیں گے؟ خطیر نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تم اپنے ڈرامے بند رکھو تو ہاں شاید۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو کسی عام آدمی کو خوف میں مبتلا کر دے۔ پروموشن کے بعد سے زرگم کے پاس نپٹنے کے لیے کافی لوگوں کا ڈھیر تھا، لیکن اب ایک اور نیا شکار ہے جو اپنے جرائم کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا، اور اس نے اس شہر میں اپنے گودام کھولنے کی غلطی کر لی تھی جو زرگم کیانی کی نگرانی میں تھا۔ ہر اسمگلر اسلام آباد سے باہر رہنا جانتا تھا، کیونکہ یہاں آنا وہ غلطی ہے جو سب کو مہنگی پڑتی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ صدام مغل کا کٹ پتلی یہی ہے؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد زرگم نے کہا۔ اس کی نظریں گاڑی کے سامنے والے دروازے پر مرکوز تھیں۔ جیسے ہی خطیر نے اس بات میں سر لیا اور گاڑی سے باہر قدم رکھا، زرگم نے گہری سانس خارج کی۔ مرزا صدام مغل کارپوریشن کا مالک، پاکستانی مافیا کا سب سے خطرناک انسان، اور اس کے وجود کا زوال اس کا انسانی اسمگلنگ اور منشیات کی اسمگلنگ کا کاروبار تھا۔ انسان بیچنا ایک ایسی چیز ہے جس سے اسے انتہائی نفرت تھی، اور اس میں اس کے والد کا قصور تھا۔ سر کو جھکاتے ہوئے اس نے اس آدمی کو سختی سے گھورا۔ مرزا صدام مغل اور اس کے درمیان ایک انکہی ہوئی جنگ تھی جس سے وہ دونوں واقف تھے۔ وہ اسلام آباد، کراچی اور کیلیفورنیا میں کام کرتا تھا، جس سے بڑے بڑے آفیسر بھی خوف کھاتے تھے، اور یہ ایک ایسی لکیر تھی جسے عبور کرنا بے وقوفی تھی۔ صدام کو
ابھی تک نہیں چھوا۔ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ طاقتور تھا، اور یہ واحد وجہ کافی ہوگی اس کے خاندان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ مخالف کو توڑنے کا بہترین راستہ اس کے عزیزوں کو تکلیف دینا ہے، جو اسے کسی قیمت منظور نہیں۔ اس لیے یہ ان کہی ہوئی جنگ بندی ٹھیک تھی اس کے خلاف جب تک کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان کے قدموں کی چاپ پر گیٹ کیمرے حرکت میں آئے۔ سیکیورٹی اہلکار نے وائرلیس پر کچھ کہا۔ زرغم نے دور کھڑے آدمی کی طرف دیکھا جو کان میں ایئر پیس لگائے تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ آدمی رکا، قدم سست ہوئے، آنکھوں میں پہچان اور ساتھ ہی خوف بھی جھلکا۔ زرغم نے آگے بڑھ کر اپنا چہرہ اس کے بالکل قریب کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ اسے گھورنے والی سیاہ آنکھیں خالی تھیں، جیسے وہ مرنے کو تیار ہو۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی، اپنا بایاں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں سے اس کی گردن گرفت میں لی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولنا شروع کیا۔ سلیمان، مجھے اپنے آپ کو واضح کرنے دو۔ زرغم نے جھک کر سرد انداز میں کہا، میں تمہیں اور تمہارے مالک کو گرفتار کرکے پورے پاکستان کو دیکھنے کے لیے چونک پر لٹکاؤں گا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایسا کام کرتا تھا، لیکن مافیا کی دنیا میں لوگوں کی زخمی ہوئی لاشوں کی نمائش کرنا پسند کیا جاتا تھا، جو ان کے لیے جیت کی نشانی ہوتی تھی۔ اور یہ ایک ایسی زبان تھی جو سلیمان سمجھ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور خوف کی چمک تھی۔ وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ لیکن میں تمہیں ماروں گا نہیں، میں تمہیں جانے دوں گا۔ تمہارے مالک کے خاندان کو دفن کرنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے، کیونکہ میں انہیں ایک ایک کر کے ماروں گا۔ خطیر نے ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کر گہری نگاہوں سے منظر دیکھا، جیسے وہ ایسے لمحات کا عادی ہو۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ تم بے گناہوں کو نہیں مارتے۔ سلیمان نے اس پر طنز کیا، جبکہ خوف اس کے اندر بیٹھنے لگا تھا۔ ہمارے پاس بے گناہی کی مختلف تعریفیں بھی ہو سکتی ہیں۔ خطیر نے جیب سے ہاتھ نکال کر یوں ہی گردن کے پیچھے پھیرا تھا۔ تمہارا ستام کے گناہوں میں برابر کا حصہ ہے، تم بے قصور ہرگز نہیں ہو۔ اس کی مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ سلیمان کے چہرے پر خوف کے ساتھ شک بھی شامل ہونے لگا۔ بہترین۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر نگاہوں سے اس کے جسم سے بہنے والے خون کو دیکھا۔ یہ جتنا انٹرسٹنگ رہا ہے، لیکن میں بور ہو رہا ہوں۔ کہاں جاتی ہے شپمنٹ؟ مجھے بتاؤ۔ اور میں نہ تمہارے گھر والوں کو ہاتھ لگاؤں گا اور تمہیں تمہارے مسئلے سے بھی نکال لوں گا۔ سلیمان کے ہونٹ کھلے اور زرغم نے آہستہ سے اپنا سر ہلا کر خاموش رہنے کی انتباہ کی کہ وہ جواب دینے سے پہلے 2 بار سوچ لے۔ انکار کرو اور تم جانے کے لیے آزاد ہو۔ میں تمہارے خاندان کو ختم کرنے سے پہلے تمہیں 24 گھنٹے کی مہلت دوں گا۔ یہ تمہارا واحد راستہ ہے۔ اس نے اتنی طاقت ظالموں پر رحم کھا کر حاصل نہیں کی۔ ہاں، کبھی کبھی کسی کی مدد کرنے کے لیے رحم بھی کھا لیا کرتا تھا، لیکن صرف اس صورت میں جب اسے اس سے فائدے ملے، اور اس کے بارے میں یہ سب جانتے تھے۔ رحم کمزوروں کے لیے تھا، اور زرغم کمزور ہرگز نہیں تھا۔ سلیمان کو اس حقیقت کا اندازہ تھا، اور اب یہ دیکھا جائے گا کہ اب وہ آخری پتہ کیسے پھینکتا ہے۔ مغل کارپوریشن۔ اس کے منہ سے صرف 2 الفاظ نکلے تھے، اور زرغم یہاں خفیہ راز سننے کی امید کر رہا تھا۔ وہ میرے شہر کیوں آ رہا ہے؟ اس نے اپنی پشت کے پیچھے سے بندوق کھینچتے ہوئے پوچھا۔ سلیمان کے جواب کا انتظار کرتے ہوئے اس کی انگلیاں اپنی بندوق کے ہینڈل کے گرد گھومی تھیں۔ آخری سانس اس کے جسم سے نکلی تو وہ اس رسی سے لٹک گیا جس سے ان دونوں نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ مجھے نہیں پتا، ہمیں صرف لڑکیوں کو کراچی سے یہاں لانے کے لیے کہا گیا تھا۔ تمہارا خاندان محفوظ رہے گا۔ صنفی میں ہلاتے ہوئے اس نے سلیمان کی آنکھوں کے درمیان بیرل رکھا۔ سلیمان کے بے ہنگم قہقہوں کی آواز گونجی، اور پھر اس نے ٹریگر کھینچا تھا۔ خطیر نے فوری طور پر صفائی کی ٹیم کو کال کی، جو لاش کو ٹھکانے لگانے اور ان کے یہاں موجود کسی بھی نشان کو ہٹانے کا خیال رکھیں گے۔ جب اس نے سلیمان کی لاش کو دیکھا، اس شخص کو مارنے پر بھی کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ اس کے بجائے غصہ اس کے سینے میں ابلنے لگا تھا۔ مرزا ستام مغل، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں تمہاری دنیا کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے جا رہا ہوں۔ تم مغل کارپوریشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہتے ہو؟ خطیر نے کال ختم کرتے ہی اس کی جانب دیکھا۔ جیسے پہلے سب کو ہینڈل کرتا رہا ہوں۔ غصہ اس کے لہجے میں جھلک رہا تھا۔ ریڈ کی پلاننگ کرنے سے پہلے ہم اسے کچھ وقت کے لیے دیکھیں گے۔ خطیر نے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھا اور آہ بھرتے ہوئے کہا، ہمیں معلوم تھا کہ یہ دن آئے گا۔ اس نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا اور پھر واپس اپنی پشت کے پیچھے بندوق لگائی۔ بالکل اس کے والد کی طرح، اب وقت آ گیا ہے کہ مغل کارپوریشن کے خوفناک دور کو ختم کیا جائے۔ مہرا نے بچپن ہی میں جان لیا تھا، اس دنیا میں ہر شخص اپنے چہرے پر نقاب سجائے پھرتا ہے، جیسے اس کے والد صدام صاحب، جو دہشت گردی کی جڑ تھے اور جنہیں خطرناک اور ظالم کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ آنکھ جھپکائے بغیر ٹارچر اور قتل کرتے، اور وہ جو دوسروں کی زندگی تباہ کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ پھر مہرا
پھر مہرا تھی مغل کارپوریشن کی اکلوتی وارث، جس سے امید کی جاتی تھی کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلے گی۔ اس وقت جب وہ اپنے پسندیدہ ڈیزائنر لوبوٹن کی ہیلز پہن کر لمبے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی، اس کے لباس کی شان و شوکت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے آف شولڈر سیاہ گاؤن زیب تن کر رکھا تھا، جس کی آستین ہتھیلیوں تک تھی اور اس کے نازک کندھے نمایاں تھے، ساتھ ہی گردن میں سانپ کی شکل کا چمکتا ہار ستاروں کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ تھی مہرا گل، ایک معصوم سی لڑکی جو صرف مہنگے ترین کپڑوں میں ملبوس رہنا پسند کرتی تھی۔ اس پارٹی میں اگر اسے کوئی پہچان لیتا تو ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ شہر سے دور ایک ہوٹل میں منعقد ہو رہی تھی اور میک اپ کی بدولت کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا، اس لیے مہرا کی شناخت میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پلان تو دنوں کا اسلام آباد ساتھ گھومنے کا تھا، لیکن گلونا کو شاید ناولز کے باہر کی دنیا سے الرجی تھی اور رائنین 10 گھنٹے سے گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے جا رہی تھی، تو اب وہ اپنے والد سے چھپ کر اکیلے گھوم رہی تھی۔ شاید وہ واحد لڑکی تھی جس کے پاس بے شمار پیسے تھے، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ قیدیوں کی طرح باہر نکلتی تھی، صرف تفریح کی تلاش میں۔ یہ سوچ کر اس کے ہونٹوں پر ایک اداس مسکراہٹ آئی تھی۔ مہرا کی زندگی کا مقصد رزق تھا، یہ وہ واحد چیز تھی جو اسے موت اور بدحالی کے قریب آنے سے روک رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تو اس لمحے سب کچھ چھوڑ کر دور جا سکتی تھی، لیکن وہ نہیں گئی۔ وہ سوشلائٹ بننے کی اداکاری کرتی رہی، مغل کارپوریشن کی خود غرض اور احمق وارث جو اپنے والد کے خون آلود پیسوں سے عیش و آرام کی زندگی گزار رہی تھی۔ مغل کارپوریشن لوگوں کو لالچ دے کر سڑکوں سے کھینچتا رہتا تھا، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کے والد دنیا بھر میں منشیات بھیج رہے تھے، اس کے لیے اہمیت رکھنے والی چیز وہ معصوم جانیں تھی جو تباہ ہو رہی تھی۔ جب اس نے اپنی ٹھوڑی اٹھائی تو اس کی مسکا گہری ہو گئی اور آنکھیں وہ ہمت دکھائی تھی جس سے وہ اپنے والد کی بدترین دشمن بن گئی تھی۔ اس کے اندرونی مسائل کی ذمہ دار ان کی اپنی بیٹی تھی، یہ وہ حقیقت تھی جو وہ کبھی نہیں سمجھ پائے۔ صدام صاحب نے کبھی بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی کبھی اسے اپنے کاموں میں استعمال کیا تھا۔ اس نے امریکہ کے بہترین کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی، یونیورسٹی آف سلیکن ویلی میں پڑھا، کیونکہ صدام صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ان کے نقش قدم پر چلے، لیکن یہ مہرا کے لیے نہیں تھا۔ یہ بات وہ بہت پہلے سمجھ چکی۔ اس نے بہت وحشت دیکھی تھی اور ایسے بچوں کو استعمال ہوتے دیکھا تھا جو آخر کار مارے گئے تھے۔ معصوم کی موت انسان کی روح پر گہرا داغ چھوڑ جاتی ہے، اور وہ داغ اس کی روح میں اس کے والد کے گناہوں کے اثرات سے آیا تھا۔ یہ شاید اس کی ماں کے خون کی وجہ سے تھا، حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھی۔ جب بھی اس نے ان کے بارے میں ستارم صاحب سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ اسے پیدا ہوتے ہی چھوڑ گئی تھی۔ یہ سوچ ہی اسے یہ امید دلاتی تھی کہ شاید اس کی ماں ایک اچھی انسان تھی، اور یہ کہ شاید یہ واحد گندا خون نہیں تھا جو اس کی نسوں میں بہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ماسک پہننے میں ماہر تھیں، مغل کارپوریشن کی وارث جو صرف ان آسائشوں کی پرواہ کرتی تھی جو مغل کارپوریشن اسے دے سکتا تھا۔ اس کے بعد مہرا مغل تھی، وہ لڑکی جو اپنے والد کے قیدیوں کو آزاد کرنے میں اپنی راتیں گزارتی تھی، ٹرینڈ فائٹر جو کبھی اپنے ہونے کا ثبوت نہیں چھوڑتی، بہادر جو خوف نہیں جانتی تھی، جو دن کے وقت اپنے سرخ لمیٹڈ ایڈیشن فراری میں گھومتی تھی اور رات کو اپنی ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر مغل کارپوریشن کے خلاف کام کرتی تھی۔ جیسا کہ مہرا نے کہا تھا، اس دنیا میں ہر شخص اپنے چہرے پر نقاب سجائے پھرتا ہے۔ آئینے سے منہ پھیر کر اس نے اپنا پراڈا کا کلچ اٹھایا جس میں اس کا کریڈٹ کارڈ اور فون تھا۔ اپنے ہوٹل کے سویٹ سے باہر نکلتے ہوئے لفٹ کو نیچے لابی میں لے گئی اور اپنے 2 نام نہاد باڈی گارڈز کو پیچھے چھوڑ کر شام کے لیے اپنے پلان سے بے خبر تھی۔ یقیناً وہ اپنے منہ میں کھانا ٹھوس رہے ہوں گے، یہ سوچ کر کہ میڈم سو چکی ہوں گی۔ قدیر اور سرمد بالکل بھی بہترین محافظ نہیں تھے، وہ کسی بھی چیز سے زیادہ دکھاوے کے لیے تھے، جس کی وجہ سے اس کے لیے اپنی مرضی کے مطابق آنا اور جانا آسان ہو جاتا تھا۔ اس کے والد کا کہنا تھا کہ اگر وہ خود کو اغوا یا قتل ہونے دے تو وہ ان کی وارث بننے کے قابل نہیں تھی۔ جب وہ باہر کی جانب پر چل رہی تھی تو نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھیں، عورتیں اسے حسد سے اور مرد دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ہوٹل نے اس کے لیے ایک لیموزین کا انتظام کیا تھا، اور جیسے ہی وہ عمارت سے باہر نکلی، ڈرائیور پیچھے کا دروازہ کھولنے کے لیے جلدی کرنے لگا۔ وہ خوبصورتی سے اندر بیٹھ گئی اور چند لمحوں بعد اسے دوسرے ہوٹل لے جایا گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کس کی پارٹی میں جا رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے دوران اس نے اپنی عمر کی 2 لڑکیوں کو اس پارٹی کے بارے میں باتیں کرتے سنا تھا۔ اگر یہ بورنگ ثابت ہوا تو وہ جلدی واپس چلی جائے گی۔ اس امید تھی کہ یہ وقت کا ضیاع نہیں بلکہ ایک دلچسپ پارٹی ہوگی۔ اس نے ڈرائیور کے دروازہ کھولنے کا انتظار کیا اور پھر اندرونی دروازے کے بالکل سامنے سے باہر نکل آئی۔ اندر اس کی ہیلز کے نیچے ٹائلز چمک رہے تھے۔
اور اندرونی حصہ زرد کمکموں سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے تمام میزوں پر نگاہ ڈالی جن میں سے زیادہ تر پہلے سے ہی بھری ہوئی تھیں۔ اس کی نظریں دوسری منزل کی طرف اٹھ گئیں جہاں وی آئی پی ایریا تھا۔ کچھ لوگ دوستانہ گفتگو میں مصروف تھے جبکہ کچھ مزے کے کھانے اور مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مہمانوں کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے جب میڈیا نظر نہیں آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ دوسری منزل تک جاتے ہوئے اس نے زینے عبور کیے اور پھر اپنی عمر کی لڑکیوں کے گروہ کو ہنستے ہوئے دیکھا جو چمکتی روشنیوں سے سجے مشروبات کے اسٹیشن کے گرد کھڑی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ سوشلائزڈ کی طرح اسٹیشن کی طرف بڑھی اور خالی کرسی پر بیٹھ کے اپنے بالوں کو کندھے سے جھٹکا اور جیسے ہی اس نے پودینے کے پتے اور لیموں کی ٹکڑے سے سجائے گئے گلاس کو اٹھایا اپنے بائیں طرف سے ایک مضبوط موجودگی محسوس کی جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ آہستہ سے رخ پھیرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر اس کی آنکھیں اندھیرے سے ٹکرا گئیں، گہری نیلی آنکھیں، اور ان سے آنے والی بے پناہ وحشت اس کے سینے پر آ لگی۔ کرسی کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے زرغم نے گردن گھما کر وہ منظر دیکھا جہاں خطیر کی والدہ ماریہ بیگم اسے اپنے نرم ہاتھوں میں گھیرے ہوئے تھیں۔ خطیر کی بہن وہاں نہیں تھی لیکن اس کی سالگرہ ہر سال کی طرح ہمیشہ وہی رسم و رواج کے ساتھ منائی جاتی تھی۔ خطیر نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا جیسے وہ اسے بلانا چاہتا ہو۔ وہ جواب میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا۔ اس کے بعد خطیر نے اپنے دیگر دوستوں سے ملنا شروع کیا جو اب تک پہنچے تھے۔ اس کی نظر ایک کاروباری ساتھی سروش خان پر پڑی جو براؤن کرتا اور شلوار میں ملبوس میز پر بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا، اور زرغم کو یاد آیا کہ اس نے کچھ سال پہلے اس کے ساتھ ایک کمپنی کی بنیاد رکھی تھی لیکن نوکری کی مصروفیت کی وجہ سے سروش نے اس کا زیادہ تر کاروبار سنبھال رکھا تھا۔ یارا تم تو عید کے چاند بن گئے ہو۔ سروش کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی۔ بس اس لیے نہیں ملتا چھوٹے لوگوں سے۔ زرغم ہنستے ہوئے اٹھا اور سروش کے گلے لگا۔ چند لمحوں بعد زرغم نے محسوس کیا کہ کسی کی موجودگی کی وجہ سے اس کا دھیان دوسری طرف منتقل ہو رہا تھا۔ میٹھی چیری کی خوشبو بہت قریب سے آئی تھی۔ اس نے جب رخ بدلا تو کرسی پر بیٹھی سرخ بالوں والی لڑکی کی جانب اس کی نگاہ پھسل گئی۔ وہ لڑکی اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی جیسے ہر زاویے سے وہ اس کی نظر میں تھی۔ اس کے سرخی میل بوڑھے بال کمر تک ایسے جھول رہے تھے جیسے آگ کی آبشار، اور اس کی سیاہ پارٹی گاؤن میں لپٹی ہوئی شخصیت بہت دلکش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہاں سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ اس کا لباس زرغم کے سیاہ تھری پیس سوٹ سے ہم تھا جیسے دونوں نے جوڑے کی طرح چنا ہو، اور یہ خیال عجیب سی پریشانی کا باعث بن گیا تھا۔ اتفاقاً جب وہ اس کی سمت میں مڑی تو اس کی کتھی آنکھوں نے زرغم کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا اور اس کا دل فوراً ہائی الرٹ ہو گیا۔ کچھ ایسا تھا اس لڑکی میں جو خطرے کا گھنٹا بجا رہا تھا۔ یہ لڑکی کچھ الگ ہے۔ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں لیکن دل کیوں پیچھے ہٹنے کے بجائے قریب جانے کو چاہ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شکاری سی جھلک تھی گویا وہ خود شکار ہونے والا ہو۔ یہ سوچ کر زرغم آہستہ سے ہنسا تھا۔ میرے چہرے پر جوک لکھا ہے؟ وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ نہیں، لیکن آپ کہ مجھے اگنور کرنے کی کوشش کیوٹ ہے۔ زرغم کی آواز میں تھوڑی چہک تھی لیکن دل میں کچھ بے چینی بھی تھی۔ وہ لڑکی اس کی نظر میں کچھ اور ہی کہانی چھپائے ہوئے تھی۔ کیوٹ؟ تم نے مجھے کیوٹ کہا؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ کیوٹ سے آگے بھی کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن فی الحال اتنا ہی۔ زرغم نے سر ہلایا اور شریر انداز میں کہا، مجھ سے فلرٹ کر کے شیر کی بل میں ہاتھ مت ڈالو۔ مہرا نے بیزاری سے سانس خارج کرتے کہا، جیسے وہ کسی ضدی بچے سے الجھ رہی ہو۔ جیسے مجھے نظر انداز کرنے کی کوشش کے باوجود بھی آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب میری فلرٹنگ کام کر رہی ہے۔ زرغم پہلی بار مسکرایا تھا۔ تمہیں ڈیلیوژنل ڈس آرڈر تو نہیں ہے؟ مہرا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ چلیں یہی سمجھ کر بات کر لیں، زرغم نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تم سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں؟ مہرا نے بے نیازی سے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، ایک تو آپ مجھ سے اب تک بات کر رہی ہیں اور دوسرا جب آپ کو لگا کہ میں دیکھ نہیں رہا تو میں نے آپ کو مسکراتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ زرغم نے شوق انداز میں کہا جیسے اس کا ہر لفظ ایک چیلنج۔ تم تو ہو ہی ڈیلیوژنل۔ مہرا کھل کر ہنس پڑی۔ شاید اس کی ہنسی زرغم کے دل تک نے سنی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اس لڑکی کا فون بجنے لگا۔ مہرا نے ایکسکیوز می کہتے ہوئے فون نکال کر کان سے لگا لیا اور اس کے بعد اچانک اپنی پیشانی مسل کر کہا، اوکے اوکے میں آ رہی ہوں۔ فون رکھتے ہی اس نے بغیر زرغم کی طرف دیکھے کلچ اٹھایا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ جا چکی تھی لیکن زرغم کا دل ابھی بھی اس کی مسکراہٹ میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آخری ملاقات نہیں تھی۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کی مسکراہٹ فوراً ہی غائب ہوئی۔ اس نے کھنگار کر خطیر کی طرف دیکھا، یہ لڑکی کون؟ خطیر
اس کی جانب غائب ہوتی لڑکی کو دیکھ کر بولا، کوئی سوشلسٹ تھی شاید۔ زرغم نے بے دلی سے جواب دیا، تو مسکرا کر باتیں کیوں کر رہے تھے؟ تم اس سے فلرٹ کر رہے تھے نا؟ قطین نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ توبہ کرو، میں نہیں کرتا ایسی بےہودہ حرکتیں۔ زرغم نے بے ساختہ تھوک نکلتے کہا، رہنے دو، اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم فلرٹ ہی کر رہے تھے۔ قطین نے شرارت سے آنکھیں مزید چھوٹی کر کے کہا، ہاں تمہاری سوتن تھی۔ زرغم نے نفی میں سر ہلایا اور اس سے پہلے قطیر کچھ اور بولتا وہ اپنے چاچو حاتم صاحب اور چاچی مائرہ بیگم کی طرف چل دیا، لیکن اس کے دماغ میں بھی ابھی تک کسی کا ہنستا ہوا چہرہ رقص کر رہا تھا۔ 2 ماہ بعد اسلام آباد ایئرپورٹ کے ویٹنگ لاؤنج میں ہلچل معمول سے کچھ زیادہ تھی۔ مختلف شہروں اور ممالک سے آنے اور جانے والے مسافروں کی چہل پہل، اعلانات کی باز گشت اور سامان کے پہیوں کی کھٹکھٹاہٹ، سب کچھ ایک مدھم شور میں گم ہو رہا تھا۔ اس بھیڑ میں گولونا اپنے اسمارٹ فون کی روشنی میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ شہر قائد کی نامور ماہر نفسیات اور سوشل میڈیا انفلوئنسر گولونا کا یہ دورہ کامیاب رہا تھا اور اب وہ بس کراچی واپس لوٹنے کے انتظار میں تھی۔ وہ ای میل چیک کر رہی تھی جب ایک پرچھائی اس پر پڑی۔ آپ گولونا تو سیف ہیں نا؟ ایک مردانہ آواز نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ گولونا نے سر اٹھایا تو ایک خوش مزاج سا آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ اور ہاتھ میں ایک بزنس کارڈ۔ میں یوٹیوبر باسم عثمان ہوں، آپ کی پروفائل دیکھی تھی، کافی متاثر کن ہے۔ تھینک یو۔ گولونا نے رسمی انداز میں اس بات میں سر ہلایا اور ہلکی مسکراہٹ دی، لیکن اس کا دھیان واپس اسکرین پر چلا گیا۔ مگر باسم نے پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ ویسے آپ کافی منفرد شخصیت کی مالک ہیں، میرا خیال ہمیں کافی پر ملنا چاہیے۔ پروفیشنلز کے بیچ نیٹ ورکنگ ضروری ہوتی ہے۔ شکریہ، مگر مجھے دلچسپی نہیں۔ گولونا نے گہرا سانس لیا۔ ارے بس ایک کافی کی تو بات ہے، اتنا غرور کس بات کا؟ باسم نے معنی خیز ہنسی کے ساتھ کندھے اچکائے۔ گولونا کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے، مگر وہ کوئی تلخ جواب دیے بغیر رخ موڑنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی نے باسم کے ہاتھ سے بزنس کارڈ چھین لیا۔ دوپہر کی فضا میں گرمی تھی، لیکن ایئرپورٹ کے اندر سرد ہوا چل رہی تھی۔ بڑے بڑے شیشے، اونچی چھتیں اور ہر طرف چمکتی روشنیوں میں ایک عجیب سا بوجھ چھپا تھا۔ سفر کرنے والوں کے چہرے تھکن سے بھرے تھے، کچھ رکستیں سہ رہے تھے اور کچھ آمد کی امید لیے بیٹھے تھے۔ خطیر بھی وہیں بیٹھا تھا، ایک کونے میں، جہاں سے سب نظر آتا تھا اور کوئی اسے نہ دیکھتا۔ سر جھکائے خاموش ہجوم سے الگ اس کی دنیا کی طرف اس کی موجودگی بھی دھیمی، مدھم اور بے آواز تھی۔ لیکن آج کچھ الگ تھا۔ آج نظریں بار بار ایک سمت کھینچ رہی تھیں۔ سامنے والی قطار میں تھوڑا فاصلے پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، نارنجی جوڑے میں ملبوس، گہری سانولی رنگت اور آنکھوں میں جمے چشمے میں تھکن کا سا عکس، لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی میں عجیب سی کشش تھی۔ خطیر نے دوسری بار گھڑی دیکھی، 7 منٹ ہو چکے تھے جب سے وہ لڑکا اس لڑکی کی آس پاس منڈلا رہا تھا، پہلے صرف سوال، پھر مسکراہٹیں، پھر کندھے سے کندھا لگانے کی کوشش، اور اب بالکل سامنے بیٹھا تھا، کچھ کہتے ہوئے جیسے جان پہچان ہو۔ لڑکی نے صرف ایک بار سر ہلایا تھا، وہ بھی انکار میں، باقی سارا وقت اس کی آنکھیں زمین پر تھیں۔ خطیر نے نظر چرائی، جیسے وہ خود کو سمجھانا چاہتا ہو کہ یہ اس کا مسئلہ نہیں۔ وہ وہاں صرف زرغم کا انتظار کر رہا تھا، لیکن دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس لڑکی کے چہرے کی الجھن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی؟ اسے وہ جانتا نہیں تھا، نہ نام نہ کام، بس ایک اجنبی چہرہ، انجانی خاموشی، لیکن اس خاموشی نے خطیر کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ لڑکا اب اور قریب جھک رہا تھا اور لڑکی کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا تھا۔ خطیر نے گہری سانس خارج کی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں وہ ہمیشہ خود کو روک لیتا تھا، پیچھے ہٹ جانا، خاموش رہنا، غائب ہو جانا، لیکن آج دل کی دھڑکن تیز تھی، شاید کچھ بدل رہا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ ٹھیک کی، پرسکون انداز میں اٹھا، قدم قدم چلتے ہوئے ان دونوں کے قریب جا پہنچا۔ لڑکا اسے دیکھ کر چونکا، جیسے غیر متوقع دخل اندازی سے پریشان ہو گیا ہو۔ شی سیڈ نو، خطیر نے نہایت پرسکون لیکن گہری آواز میں کہا، صرف 3 لفظ، لیکن ان میں ایسی قطعیت تھی جیسے پتھر پر لکیر ہو۔ خاموشی کے اس لمحے میں صرف وہ دونوں رہ گئے۔ لڑکی نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں، شکر گزار نگاہیں حیرانگی سے بھری ہوئیں۔ خطیر نے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ کار ڈسٹ بن میں زیادہ اچھا لگے گا، کسی اجنبی کی گہری مگر پرسکون آواز سن کر گولونا نے نظر اٹھائی۔ لمبے قد، کندھوں تک آتے بکھرے بالوں اور الجھے انداز والے نوجوان نے نہایت بے نیازی سے کارڈ کو
چیر کر زمین پر پھینک دیا۔ باسم حیرت سے اس نئے مداخلت کار کو دیکھنے لگا، جبکہ گلونا چند لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ تم ہوتے کون ہو؟ باسم نے غصے سے پوچھا۔ سوری، تمہیں زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ واش روم کی لائن بہت لمبی تھی۔ نوجوان نے مسکراہٹ کے ساتھ اسے نظر انداز کر کے اپنی کلائی پر گھڑی دیکھی۔ یہ کہہ کر اس نے گلونا کی طرف دیکھا، جیسے واقعی وہ اسی کے ساتھ آیا ہو۔ ہیلو، یہاں مذاق چل رہا ہے؟ باسم کی بھویں تن گئی۔ نہیں، تمہارے ڈھیٹ پن کی تعریف کر رہا ہوں۔ تم اب جا سکتے ہو۔ نوجوان کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ اب نظروں میں سرد مہری تھی۔ باسم تلملا کر رہ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، ارد گرد کے لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ بھربھراتا ہوا پلٹ گیا۔ فضا میں کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ گلونا اور وہ اجنبی بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر آپ کا شکریہ، گلونا نے بالآخر کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی بات نہیں۔ نوجوان نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر گلونا سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی، اسے پیچھے چھوڑ کر، جیسے وہ محض ایک اتفاقیہ واقعہ ہو۔ نوجوان وہیں کھڑا رہا، تھوڑا بدحواس، جیسے ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے ایک بزنس کارڈ پر جا رکی، اس نے جھک کر اٹھایا اور آنکھیں پھیل گئی۔ گلونا توصیف: کلینیکل سائیکولوجسٹ۔ جہاز کی کھڑکی کے شفاف شیشے سے باہر رات دھیرے دھیرے اپنے رنگ بکھیر رہی تھی۔ نیچے شہر قائد کی سرمئی عمارتیں اندھیرے میں مدھم ہو چکی تھیں، مگر اسٹریٹ لائٹس اور نیون سائنز کی روشنیوں نے زمین کو ایک خوابناک چمک دے رکھی تھی۔ بلندی سے سب کچھ چھوٹا مگر بہت کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ خطیر وہی بزنس کارڈ ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا، جیسے اس کے اندر چھپی ہوئی کوئی بات اسے سکون نہ لینے دے رہی ہو، اور باہر کی خاموشی اس کی الجھن سے بے خبر تھی۔ ایسے گھورتے رہو گے تو کارڈ میں سوراخ ہو جائے گا۔ ہیڈ فون لگا کر فلم میں مگن زرغم نے بے پرواہ انداز میں کہا۔ ہاں، نہیں، بس یوں ہی۔ خطیر نے چونک کر بزنس کارڈ موڑ کر جیب میں ڈال دیا۔ یقیناً یوں ہی، گوگل کر لو۔ زرغم نے معنی خیز مسکراہٹ دی۔ خطیر نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جیسے بات ٹالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر جب زرغم کی توجہ فلم پر تھی، اس نے آہستگی سے فون نکالا اور سرچ بار میں ٹائپ کیا: گلونا توصیف۔ پہلا لنک انسٹاگرام پروفائل کا تھا۔ خطیر نے بے اختیار کلک کیا، اور جیسے ہی پروفائل کھلا، اس کی آنکھوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ ہزاروں فالوورز، پیشہ ورانہ تصویریں، موٹیویشنل کیپشنز اور سنجیدہ پوسٹ۔ وہ جو ایک عام اتفاقیہ ملاقات لگ رہی تھی، اب تجسس میں بدل گئی تھی۔ یہ لڑکی آخر تھی کون؟ خطیر کی انگلیاں بے اختیار فون کی اسکرین پر حرکت کرنے لگیں۔ گلونا کی انسٹاگرام پروفائل کھلی تھی، اور وہ ایک کے بعد ایک پوسٹ کو کھوجنے میں مصروف تھا۔ ہر تصویر، ہر تحریر ایک کہانی سناتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ماہر نفسیات جو دوسروں کی ذہنی کیفیت سمجھنے اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے میں مہارت رکھتی تھی، مگر خود ایک پہیلی لگ رہی تھی۔ نکل آ، خوابوں سے ہم پہنچ گئے ہیں۔ اچانک جہاز نے ہلکے جھٹکے کے ساتھ رن وے پر رفتار کم کی، اور زرغم نے خطیر کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے چونک کر فون بند کیا اور جیب میں رکھ لیا۔ وہ اب بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اتنی دلچسپی لے رہا تھا، مگر ایک بات طے تھی، یہ صرف اتفاق نہیں تھا۔ ہلکی پھوار نے شہر کی رات کو ایک عجیب سا رومانوی تاثر دے دیا تھا۔ ساحلی ہوا نمکین خوشبو لیے گلیوں میں بہہ رہی تھی، اور چاند بادلوں میں چھپتا نکلتا نظر آ رہا تھا۔ شہر کے ایک چھوٹے علاقے میں گلونا سیف ہاؤس میں داخل ہوتے ہی تھکن سے صوفے پر گری۔ اس نے ہیلز اتار کر ایک طرف پھینکی اور گہرا سانس لیا۔ ایئرپورٹ پر ہونے والا واقعہ ذہن کے کسی کونے میں گونج رہا تھا۔ وہ اجنبی جس کی بے نیازی میں عجیب سی اپنائیت تھی، جس کی موجودگی نے محض چند لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر اسے محفوظ محسوس کروایا تھا۔ مگر وہ کون تھا؟ ارے چھوڑو، فضول سوچ رہی ہو۔ گلونا نے خود کو جھٹکا دیا اور فون نکال کر انسٹاگرام چیک کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے اپنے نوٹیفیکیشنز کھولی، ایک عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر لیا۔ کوئی تھا جو اس کی تمام پرانی پوسٹ لائک کر رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ جب اس کی نگاہیں دوبارہ فیڈ پر گھومی تو ایک تصویر نے اس کا دھیان کھینچ لیا۔ وہی ایئرپورٹ والا لڑکا، تو اس کا نام خطیر کیانی تھا۔ وہ انفلوئنسر تھی، تو کسی کا اس کی پوسٹ لائک کرنا معمولی سا عمل تھا، مگر کچھ تھا جو اسے غیر آرام دہ محسوس کروا رہا تھا۔ گلونا نے بے چینی سے گردن موڑی، جیسے اس کا دل کہہ رہا ہو کہ کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہے، مگر گھر کی کھڑکیاں بند تھیں، پردے گرے ہوئے تھے، اور باہر بس خاموشی تھی۔ فضول وہم ہے، اس نے خود کو تسلی دی، مگر پھر بھی اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے مغل مینشن میں
اور اس کے آس پاس کی تمام اہم جگہوں پر کیمرے نصب کر دیے تھے جہاں صدام لڑکیوں کی نئی شپمنٹ لانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ پہلے 2 مہینوں تک وہ اسلام آباد سے صدام کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے رہے اور اس کے بارے میں جتنی زیادہ معلومات ہو سکتی تھی وہ اکٹھی کر رہے تھے۔ اب زرغم اور اس کے لوگ کل کراچی پہنچے تھے اور FIA نے ان کے لیے ایک پوشیدہ جگہ کا بندوبست کر دیا تھا۔ ایک سادہ نظر آنے والا گھر تھا جو ایک بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں واقع تھا اور کسی کی توجہ نہیں کھینچتا تھا۔ زرغم کی نظریں اسکرین پر چمکی لیکن جیسے اس نے کچھ خاص نہیں دیکھا، اسے بوریت محسوس ہونے لگی۔ یہ وہ کام تھا جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، صحیح لمحے کا انتظار کرنا جب حملہ کرنا ہو۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں، خطیر نے جملہ روکتے ہوئے مزید کہا۔ یا تو صدام کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا یا وہ ہم سے چھپ کر آتا جاتا رہتا ہے۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہوگی اگر وہ چوہے کی طرح سرنگوں میں رینگتا ہوگا۔ دیکھو کیا تم یہاں کا نقشہ ڈھونڈ سکتے ہو؟ زرغم نے جیب سے اپنا فون نکال کر اپنے بینک اکاؤنٹ چیک کرنا شروع کر دی۔ یہ کون ہے؟ خطیر نے حویلی کے سامنے والی سکرین کے قریب جھک کر کہا۔ کیا یہ اس کی بیٹی ہے؟ زرغم کی نظریں سکرین پر چمک اٹھیں اور اس نے دیکھا کہ ماہرہ مغل حویلی سے باہر آ رہی تھی۔ جب وہ زینے سے اتر کر فراڑی کی جانب آ رہی تھی تو بالکل سوشلسٹ کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ زرغم نے اپنی کوہنی کو کرسی کے بازو پر رکھ کر اپنے انگوٹھے کو نیچے والے ہونٹ پر رگڑا۔ ہاں وہی ہے، ہم اسے صدام کو بلیک میل کرنے کے لیے اٹھا سکتے ہیں، خطیر نے کہا۔ صدام اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ زرغم نے سر نفی میں ہلایا۔ کیوں؟ خطیر نے ایک آئیبرو اٹھائی۔ کیونکہ یہ صرف اس کی توجہ حاصل کرے گا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ اسے گھر سے باہر نکالے گا۔ زرغم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ پوائنٹ، خطیر نے کرسی پر ٹیک لگا کر کہا۔ زرغم کی نظریں پھر سکرین پر واپس گئیں جہاں ماہرہ فراری کو لے کر حویلی سے دور جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک گاڑی چل رہی تھی جس میں شاید اس کے گارڈز ہوں۔ جب کچھ خاص نظر نہیں آیا تو زرغم باقی دن دفتر کے کاموں میں گزارنے لگا۔ رات کا کھانا جلدی کھانے کے بعد اس نے خطیر کو سونے بھیجنے سے پہلے کچھ نیند لی تھی تاکہ وہ بھی آرام کر سکے۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور زرغم سکرینوں پر نظر جمائے ہوئے تھا جو کمپاؤنڈ کے مختلف زاویے دکھا رہی تھی، جب اچانک ایک کالا سایہ سائیڈ کی دیواروں میں سے گزرا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی سی سامت کا تھا کہ وہ عورت ہو سکتی تھی۔ کاش یہ صدام ہو۔ زرغم ایک لمحے میں اپنی کرسی سے اٹھا، اپنا بیگ اٹھایا جس میں اس کی رائفل تھی اور فوراً گھر سے نکل گیا۔ اس نے خطیر کو یہ پیغام بھیجا تاکہ اسے اطلاع ہو سکے کہ وہ آؤٹ اسکاؤٹنگ کر رہا ہے، اور اس نے اپنی گردن میں موجود ٹریکر کو بھی چلا دیا تاکہ اگر اس کی گردن کے ارد گرد کچھ ہوتا تو خطیر اسے تلاش کر سکتا تھا۔ ایک لمحہ بعد خطیر کا جواب آیا۔ اچھا نہیں ہوگا اگر تم اکیلے باہر نکلے؟ زرغم، میں نے ٹریکر چلا دیا ہے، صرف اسکاؤٹنگ کر رہا ہوں۔ خطیر، میرے بغیر تم کہیں نہیں جا رہے؟ زرغم، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ میں شادی کیوں نہیں کرتا، تم جو ہمیشہ مجھ سے چپکے رہتے ہو۔ خطیر، تم سے چپکنے کا شوق کسی کو نہیں ہے، مرنے کا شوق ہے تو شوق سے مرو۔ زرغم، مجھے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ اپنے فون پر کیمرہ فیڈ دیکھتے ہوئے زرغم نے گاڑی چلانی شروع کی جو وہ شہر میں استعمال کر رہا تھا۔ اس شخص کا پیچھا کرتے ہوئے اس نے گاڑی محفوظ جگہ پر چھپائی اور اپنے بیگ سے دوربین نکال کر ہدف کو قریب سے دیکھا۔ جب سایہ رک گیا اور پیچھے اس کی سمت میں جھانکنے کی کوشش کی جہاں وہ سائے میں کھڑا تھا تو اس کے ماتھے پر لکیریں ابھری۔ ایک اسٹریٹ لائٹ نے اس شخص کے چہرے پر روشنی ڈالی اور زرغم کو مایوسی ہوئی کہ یہ صدام نہیں بلکہ ماہرہ تھی۔ وہ جاگنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی جو آدھی رات کے وقت کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ اس کا دماغ بھونچال سے بھر گیا اور تجسس کی وجہ سے وہ اسے سڑک پار کرتے ہوئے دیکھنے لگا جیسے وہ اس سے کچھ واقف ہو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سمجھنے کی کوشش کرتا ماہرہ ایک خالی مکان کے پہلو میں کسی بلی کی طرح چلی گئی۔ گھر کی حالت اتنی بدتر تھی کہ کسی کی نظر بھی نہ پڑتی۔ دلچسپ، وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکی اور جب اس نے موٹر سائیکل شیڈ سے نکالی تھی تو زرغم کی بھویں اکٹھی ہو گئی۔ اس نے اپنے ورزش کے کپڑوں کو سیاہ چمڑے کی پینٹ، جیکٹ اور جوتوں میں بدل لیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بیگ بھی تھا جو اس کی پشت پر تھا۔ جب وہ موٹر سائیکل پر سوار ہوئی تو وہ کسی شاہکار سے کم نہیں لگی تھی۔ جب وہ موٹر سائیکل آگے لے گئی تو زرغم نے اپنی گاڑی نکالی اور محفوظ فاصلے سے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ماہرہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ وہ باہر کسی ملک سے پڑھ کر آئی تھی اور سوشلسٹ کی طرح اب زندگی گزار رہی تھی۔ اب تک اس نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا جس سے زرغم یہ سوچے کہ وہ مغل کا آپریشن سنبھال لے گی، اس لیے زرغم کی توجہ ہمیشہ اس کے والد صدام پر مرکوز رہی تھی۔ ٹھیک ہے مس ماہرہ، آپ نے میری توجہ حاصل کر لی ہے، آپ کیا کر رہی ہیں؟
شہر تک پہنچ کر وہ لڑکیاں آزاد کرنے سے پہلے اپنے معمول کے لباس میں تبدیل ہونے سے پہلے گلونا اور رائنین سے ملی تھی۔ اپنی ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہ گودام کی طرف چل پڑی جہاں 4 لڑکیوں کی شپمنٹ رکھی گئی تھی۔ گلونا اور اس کی دوستی کیلیفورنیا میں یونیورسٹی کے دوران ہوئی تھی۔ اس کا مقصد صرف ٹارگٹ سیکیور کرنا تھا۔ رائنین وہ پہلی لڑکی تھی جس کی اس نے کراچی میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے دوران مدد کی تھی، لیکن شہر میں اکیلے رہنا محفوظ نہیں تھا، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ کیلیفورنیا لے گئی تھی۔ رائنین ایک بلیک ہیٹ ہیکر تھی اور اس کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ بہت ڈر گئی تھی۔ شروع میں اس نے رائنین کے غصے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن پچھلے 2 سالوں میں وہ تینوں قریب آ گئے تھے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، مرزا صدام مغل کو تباہ کرنا۔ ان لوگوں نے شہر کے بیچ میں ایک سیف ہاؤس خریدا تھا جہاں سے رائنین اور گلونا کام کرتی تھی۔ جب بھی وہ لڑکیوں کو آزاد کرتی وہ ان سے کہتی تھی کہ اگر انہیں مدد کی ضرورت ہو تو وہ مخصوص ہسپتال کے سامنے انتظار کریں۔ گلونا ان سب کے اپنے گھر رابطہ کرنے تک ساتھ رہتی تھی۔ وہ انہیں جلد از جلد ان کے گھروں میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے تاکہ ڈیڈی کو اس کے بارے میں نہ پتہ چل سکے۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل گودام کے پیچھے سڑک پر کھڑی کر کے چاروں طرف نظر ڈالی کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہو، پھر سائے میں چھپ کر گودام کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ یہ ایک آسان کام تھا کیونکہ ردی اور سکرپٹ شدہ گاڑیوں کے درمیان چھپنے کے لیے بہت سی جگہ تھی۔ اسٹیل کی چادر سے بنی دیوار کے پاس پہنچ کر وہ فوراً اپنے سر کو نیچے کر کے پھنسے ہوئے اسٹیل کے ایک ڈھیر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ کسی بھی حرکت کو سننے کے لیے وہ رکی، پھر اسے اپنے سر پر سیاہ ماسک کھینچ کر پہنا تاکہ کسی کی پہچان میں نہ آ سکے۔ احتیاط سے وہ مرکزی دروازے کی طرف بڑھی اور اپنے بیگ سے ایک بلیٹ کٹر نکال کر زنجیر کو کاٹ دیا تاکہ لڑکیاں آزاد ہو کر یہاں سے بھاگ سکیں۔ ان کے لیے باہر نکلنے کو محفوظ بنانے کے بعد وہ چپکے سے کنٹرول روم کی طرف بڑھی اور اپنی پستول کو اپنی پشت کے پیچھے سے نکال کر چیک کیا کہ وہاں کتنے آدمی ہیں۔ جیسا کہ امید تھی اسے صرف 2 آدمیوں کے بارے میں فکر کرنی تھی۔ ایک پرانی سی کرسی پر سو رہا تھا، اس کے پاؤں میز پر رکھے تھے جو شراب کی خالی بوتلوں سے بھری ہوئی تھی۔ دوسرا لڑکا کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا۔ گارڈز کی کمی یہ ظاہر کرتی تھی کہ جن لڑکیوں کو وہ آج رات آزاد کرے گی ان کا مقصد کسی کے گھر میں غیر قانونی کام کرنا تھا۔ وہ اس کے ڈیڈی کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ گودام کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے جب وہ دفتر کی طرف جا رہی تھی تو اپنی پشت کو دیوار کے ساتھ لگا کر احتیاط سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اچانک کسی کی نظریں خود پر محسوس ہوئیں اور اپنی بے چینی کی وجہ سے اپنے ارد گرد کے اندھیرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ کسی کو نہ دیکھ کر اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا کیونکہ اس کا اندازہ پہلے کبھی غلط نہیں ہوا تھا، یا شاید اس لیے کیونکہ اسے شپمنٹ کو آزاد کیے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی اور جیسے ہی سیدھی ہوئی گہری سانس لی، پھر دروازے کو لات مار کر جاگنے والے آدمی کے سامنے اپنی بندوق کا بیرل رکھ کر اس کی آنکھوں کے درمیان گولی چلا دی۔ دوسرا لڑکا چونکا جیسے ہی اس نے ٹریگر دبایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو آواز دے پاتا وہ اسے خاموش کر چکی تھی۔ جلدی سے اندر جا کر دونوں لاشوں کی تلاشی لی اور سٹوریج روم کی چابی حاصل کر لی جہاں لڑکیاں رکھی جاتی تھیں۔ چابیوں کا ایک سیٹ ڈھونڈتے ہوئے دفتر سے باہر نکل کر دروازے کی جانب بھاگی جس پر تالے لگے تھے۔ اپنے بیگ سے ٹارچ نکال کر صحیح چابی تلاش کرنے میں چند پل لگے، پھر دروازہ کھولا۔ جب اس نے خالی جگہ پر ٹارچ روشن کی تو لڑکیاں ایک کونے میں بیٹھی نظر آئیں۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے گھور رہی تھیں جبکہ باقی 2 چونک کر جاگ گئیں۔ میں مدد کے لیے آئی ہوں، اس نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ کیا تم سب ٹھیک ہو؟ لڑکیوں میں سے ایک نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ جب وہ احتیاط سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں اور پھر باقی 3 بھی ایسا ہی کرنے لگیں، ماہرہ یہ فرض کر رہی تھی کہ وہ گروپ میں لیڈر کا کردار ادا کر رہی تھی، اس لیے اس پر توجہ مرکوز کر لی۔ اس نے اپنی جیب سے ہسپتال کے پتے کے ساتھ کاغذ کی ایک پرچی نکالی اور لیڈر کو پکڑائی۔ تمہیں بھاگنا ہوگا۔ اگر تم میں سے کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس ہاسپٹل کے سامنے انتظار کرو جہاں لوگ موجود ہوں، لیکن صرف 2 گھنٹے انتظار کرنا۔ اگر اس وقت تک کوئی لڑکی تمہارے پاس نہیں آتی تو تمہیں اکیلے بھاگنا ہوگا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ لڑکی تم نے بھیجی ہے؟ لیڈر نے پوچھا۔ وہ تمہیں پاس ورڈ دے گی، ریون۔ لیڈر نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ میں نے مین گیٹ کا تالا کھول دیا ہے، بس سیدھا آگے بھاگنا ہے اور یہاں سے نکل جانا ہے۔ وہ سب اس کی طرف پلک جھپکے بغیر دیکھ رہی تھیں۔ رن! وہ دبی آواز میں لڑکیوں کے لیڈر نے اس سے کاغذ چھینا، پھر دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل گئی
امید تھی کہ وہ خود ہی انتظام کر لیں گی کیونکہ یہ اتنا ہی تھا جو وہ ان کے لیے کر سکتی تھی۔ اسٹوریج روم سے بھاگتے ہوئے وہ صحن کی طرف بڑھ گئی اور اپنی بندوق پیچھے لگا کر دیوار پر چڑھ گئی۔ جیسے ہی اس کے پاؤں زمین سے ٹکرائے وہ اپنی موٹر سائیکل کی طرف تیز رفتاری سے بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ اس تک پہنچی اور اپنا ہیلمٹ پہنا، ایک مانوس خوشبو اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لائی، لیکن ابھی اس کے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے اس نے ہیلمٹ پہنا اور اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر انجن میں چابی لگا دی۔ گودام سے نکلتے ہی اس کا چہرہ کامیاب آپریشن کی خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ ایک بار جب اس نے رائنین کے نام سے خریدے گئے گھر کے شیڈ میں اپنی موٹر سائیکل اور ہتھیار چھپانے کا کام مکمل کیا تو جلدی سے اپنے ٹریک سوٹ میں ملبوس ہوگی جو وہ عام طور پر حویلی جانے سے پہلے جوگنگ کے لیے پہنتی تھی۔ ابھی 2 بجے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ ہر گارڈ کہاں ہوگا وہ پچھلی دیوار پر چڑھ گئی اور گھر کے پہلو کی طرف دبے پاؤں چلتی ہوئی دیوار سے اپنے کمرے کی بالکنی تک پہنچ گئی۔ جب وہ اپنے بیڈ روم میں پہنچی تو راحت کی گہری سانس لی کہ اب لڑکیاں محفوظ ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ لوگوں کو مارنے سے معاملات کبھی حل نہیں ہو سکتے لیکن اس سے مسئلہ ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ جلدی سے فریش ہونے کے لیے اپنے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔